السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور ساتھ کے ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن اسٹیٹمنٹ تو ہم کو بھی جمع کروانا تھا۔ اخبار لپیٹ کر میز پر واپس رکھتے ہوئے اس نے حیرت سے پہلے اپنی کلائیاں گھڑی کو دیکھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ ارم نے اپنے ناشتے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور اپنی فائل اٹھا کر دونوں کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ یار، علی خان صاحب نے دونوں بیٹوں کی تربیت ایسی نتیجے پر کی تھی کہ دونوں کے درمیان محبت اور خلوص شامل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں سے نہ صرف کاروبار مشترکہ تھا بلکہ گھر میں بھی دونوں خاندان انتہائی اتفاق سے رہتے، ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قائم امن اور سکون کی فضا کے پورے خاندان ان میں مثال دی جاتی تھی۔ البتہ ارم اور صالح اس پیمانے پہ پورے نہ اترے۔ اس پہ ستم شروع سے ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہی وجہ کہ دونوں میں بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ ارم کی تعریف سن سن کر صالح کو ارم سے خواہ مخواہ کی چڑ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں سب لوگ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھوک سے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب کوئی سر سے پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ جس دن ان میں جنگ و جدل نہ ہو سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے خاندان کے درمیان سے سوئی گزارنا بھی ناممکن تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر سارا نے سب سے پہلے وہ کام کیا جس کے لیے وہ آج اتنی صبح خوار ہونے یونیورسٹی آئی تھی، یعنی اسائنمنٹ جمع کروانا۔ ارم کے اسائنمنٹ فائل پہ اپنے نام کا لیبل لگا کر اس نے صبح آتے ہی پروفیسر کو دے دی تھی اور ان سے اپنی ذمہ داری اور قابلیت پر ڈھیروں داد بھی وصول کر چکی تھی۔ ابھی تک تو اسے پتہ چل چکا ہوگا نا؟ سیما نے سوال کیا۔ پتہ چل جاتا تو اس کی کال آ جاتی۔ ابھی تک رابطہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے فائل چیک نہیں کی۔ وہ ارم سے بخوبی واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ارم کبھی اپنے لکھے کو دوبارہ چیک نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس کامل بنانے میں اتنی حقیقت رکھتا ہے۔ تمکیل کے بعد کسی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ویسے تم نے بیچاری کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مانور کو بہرحال اس کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ وہ اس کا بھی ہم جماعت تھا اور اکثر پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ صالح کے دوست ہونے کے باوجود مانور کی ہمدردیاں ارم کے ساتھ تھی۔ صالح کا بدلے مائی ڈیئر، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے وہ اس کے ساتھ کر دیا، اس کی وجہ سے میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا۔ اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ صالح، تمہارے پاس کافی وقت تھا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے۔ تم چاہتی تو تسلی سے اپنا کام مکمل کر سکتی۔ پچھلے ہفتے وہ یونیورسٹی اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکی اور اسی دوران ان پر پروفیسر نے ان کے فائنل اسائنمنٹ پر سیمسٹر کا جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ارم نے اس موضوع ہی غلطی بتایا اور سارا اسی موضوع پر گھر بیٹھ کر کام کرتی رہی۔ وہ تو فقط 2 دن پہلے یونیورسٹی آنے کے بعد اسے کو حقیقت کا معلوم ہوا۔ ارم بخوبی جانتا تھا کہ صالح گائے پگائے اس کے کمرے کی تلاشی لیتا ہے، اسی لیے وہ چیزیں جنہیں صالح سے چھپانا مقصود ہوتا انہیں ہمیشہ تالے میں ہی رکھتا، جیسے اس کی ڈائری جس سے وہ باقاعدگی سے لکھنے کا عادی تھا، لیکن ارم کے اطاعت کے سبب آج تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ ارم کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اسی لیے جب پروفیسر نے اسے کلاس سے پہلے آفس میں آنے کو کہا تو وہ احساس تفاخر سے ان کے پاس پہنچا۔ وہ ان کا لائق طالب علم تھا، اسے یقین تھا کہ انٹرنشپ وغیرہ کی مدد کے لیے یا پھر کسی اہم مشورے کے لیے دفتر میں بلایا ہوگا۔ لیکن وہ وہاں پہنچتے ہی جو بم اس کے سر پر پھٹا، اس کی گونج اتنی تباہ کن تھی کہ وہ سن کر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا، لیکن سر مارک شیٹ پر اپنے نام کے ساتھ بڑا سا 0 دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ تم میرے انتہائی لائق اسٹوڈنٹ ہو، محنتی ہو۔ تمہارا رزلٹ میں نے کلاس میں اناؤنس نہیں کیا، لیکن سیریسلی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اسائنمنٹ کو کاپی نہیں کیا۔ بہرحال وہ سچا تھا، اسی لیے 2 ٹک اس الزام کو قبول کرنے سے انکار رہا۔ اب کیا ہوگا کہ تم نے اسائنمنٹ کاپی نہیں کیا؟ لیکن سر، یہ میری فائل نہیں ہے۔ اسی بات کی تو میں پہلی لائن سے ہی تصدیق کر سکتا ہوں۔
انہوں نے ہاتھ اٹھاकर اسے جانے کو کہا۔ تم اب جا سکتے ہو اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، یہ لاسٹ سیمسٹر ہے اور تمہارے لیے بہت اہم۔ کوشش کرو کہ سنجیدگی برقرار رکھو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ جی سر۔ اچانک دروازے کی طرف بڑھتے رک گیا۔ سر کیا صالح کا انسٹالمنٹ دیکھ سکتا ہوں؟ اگر صالح اس کی اجازت دے تو۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دونوں کزن ہیں، اس کے باوجود کسی اور کی انسٹالمنٹ کی فائل دکھانا انہیں درست نہیں لگا، اسی لیے صاف منع کر دیا۔ سر اس کے کتنے مارکس ہیں؟ 19 جواب فلور آیا۔ ارم کے پاس اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ صالح ہے۔